بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم۔ تنزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین۔ قرآن اور صاحب قرآن کی طرف واپس آ جاؤ، قرآن کی تلاوت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عام کرو، دروس قرآن کی محافل میں شرکت کریں۔ خدمت قرآن کا عظیم منصوبہ علم القرآن یونیورسٹی زیر تعمیر ہے۔ برلب، موٹر وے، نزد، فیس بک۔ سی ڈی کے لیے رابطہ کریں محمد عرفان 0301440483 0344 على رسوله الكريم الأمين رؤوف الرحيم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ تھوڑی رکھے آواز۔ برادران اسلام، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کرام اکٹھے ہو کے نبی پاک کی خدمت میں گئے اور کہا یا رسول اللہ، پچھلی امتیں بڑی خوش قسمت تھیں، جب کوئی غلطی کرتا تھا، جب کوئی گناہ کرتا تھا تو ان کے گناہ کی پاداش میں فوراً ان کے مکانوں کے اوپر قدرتی طور پر ان کا گناہ بھی لکھ دیا جاتا تھا اور گناہ کی سزا بھی لکھ دی جاتی تھی۔ اب صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ، وہ لوگ خوش قسمت تھے، کیوں؟ اس لیے کہ فوراً غلطی ہوئی، فوراً سزا ہو گئی، اور اگر فوراً سزا ہو جائے تو قیامت کی پکڑ سے وہ بچ جاتے تھے۔ اب نبی پاک سنتے رہے، صحابہ کرام نے اپنی قسمت پہ افسوس کیا کہ ہمارے گناہ نہ تو تازہ لکھے جاتے ہیں، بتائے جاتے ہیں، نہ گناہوں کی سزا فوراً ہمیں دی جاتی ہے۔ اچھا تو یہ تھا کہ گناہوں کی سزا یہیں ہم پاتے، آگے پاک ہو کے چلے جاتے۔ اللہ اکبر۔ اب گناہوں کی سزا جو انہیں ملتی تھی وہ بھی ذہن میں رہے۔ اگر کسی نے ہاتھ سے گناہ کیا ہوتا تھا تو آرڈر یہ تھا کہ اس کا ہاتھ کاٹ دو، اگر پاؤں سے گناہ کیا ہے، چل کے گیا ہے، پاؤں کاٹو۔ غرض ہے کہ گناہوں کی سزائیں گناہوں کے مطابق تھیں لیکن سخت تھیں۔ فائدہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ فوراً سزا ہو گئی، ہم پاک ہو گئے۔
اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا کہ حسرت ہے، امت کی تمنا ہے، ہمیں بھی فوراً سزا ملتی. اب سزا میں نے بتا دی، آنکھ سے گناہ کی آنکھ نکال دو، ہاتھ سے غلطی کی ہاتھ کاٹ دو، اور وہ خود کہتے تھے کاٹ دو تاکہ قیامت کے عذاب سے بچ جائیں. اب ذرا نبی پاک کی امت کے ساتھ ان کے گناہوں کی سزا کیا تجویز ہوئی یا علاج کیا بتایا گیا. اسی بات پر جو میں نے بتائی ہے، یہ آیت جو میں نے پڑھی ہے نازل ہوئی کیا؟ فرمایا والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسہم. میرے حبیب تیری امت پوچھنے آئی ہے کہ یہ ہو جائے تو کیا کریں. پہلے ان کا جرم بتایا کہ اذا فعلوا فاحشۃ، اگر تیری امت کے یہ لوگ فاحش گناہ کریں، بڑا گناہ، او ظلموا انفسہم، یا اپنی جانوں پر ظلم کریں، پوشیدہ گناہ، علل اعلان گناہ، جتنا بڑا گناہ، فرمایا ان کو کہو نہ ہاتھ کاٹنے کی ضرورت ہے، نہ آنکھیں نکالنے کی ضرورت ہے، نہ پاؤں کاٹنے کی ضرورت ہے، تمہارے اعضاء ہم نہیں، نہ تمہیں ہم بندر بنائیں گے، نہ تمہیں سور بنائیں گے، نہ تمہیں زمین میں زندہ غرق کریں گے، نہ تمہاری شکلیں مسخ کریں گے، نہ تمہیں اجتماعی بھوک میں ماریں گے، نہ تمہارے اوپر پتھر برسائیں گے، نہ تمہارے اوپر انگارے برسائیں گے، نہ تمہارے اوپر جوؤں کی بارش کریں گے، نہ تمہارے اوپر خون کی بارش کریں گے. تو پھر ہماری غلطیاں معاف کیسے ہوں گی؟ فرمایا 3 کام صرف تم نے کرنے ہیں. کیا؟ پہلا فرمایا ذکر اللہ، انہیں کہو تم مجھے یاد کر لو، گناہ معاف. اللہ ہے لاڈلی امت کے نہیں. ذکر اللہ، فرمایا انہیں کہو کہ جو بھی گناہ ہو جائے پہلا کام یہ کرو کہ مجھے یاد کر لو، میرا ذکر کر لو. پہلا کام ذکر اللہ، اللہ کا ذکر کرو. دوسرا فاستغفروا لذنوبہم، اپنے گناہ کا اقرار کر کے مولا مجھ سے یہ خطا ہو گئی، اب کہو معافی دے دے. اب آپ ہی مجھے بتائیں، پہلے اقرار کیا یہ خطا مجھ سے، علل اعلان نہ کر، دنیا کے سامنے نہ کر، چھپ کے، زبان بھی نہ ہلا، دل میں کہے خطا ہو گئی. کیا کرم ہے. ایک بات میں نے کہی ہے، سمجھی آپ نے؟ اعلان نہیں کرنا، دنیا کو نہیں بتانا کہ میں نے یہ گناہ کیا ہے. فرمایا کسی کو نہ بتا، زبان بھی نہ ہلا، دل میں مجھے تو کہنا کہ ہو گئی خطا. کیونکہ دنیا کو بتائے گا، دنیا تیری عزت کو کوٹھے پہ چڑھا دے گی. وارث شاہ چھپائیے جگ کولوں، وارث شاہ چھپائیے جگ کولوں، بھاویں اپنا ہی گڑ کھائیے نہیں. یہ تو انہوں پلے نہیں پیا. وارث شاہ چھپائیے جگ کولوں، بھاویں اپنا ہی گڑ کھائیے نہیں. اس دنیا کے سامنے کچھ نہ کرنا، چپ رہنا، بھاویں اپنا بھی گڑ کھاویے تاوی لکا کے کھاویے، انہاں نے انہوں بھی نشر کر دینا. انہاں کولوں، انہاں بندیاں نو درانتی نو ایک پاسے دندے، انہاں نو دوویں پاسے نہیں. انہاں کولوں بچ، مینوں بولی سچ.
इना कोलू बच, मैनू बोली सच, ते फिर सच नू आंच नहीं। ज़करुल्लाह, पहले कर मुझे याद, फिर मेरे सामने कर इकरार, और इकरार करके कर इस्तिगफार। इस्तिगफार यह है, या अल्लाह माफी दे दे, या अल्लाह मुझे बख्श दे, तू बख्शिश मांग। आगे फरमाया, एक ध्यान रखना, जब गलती कर लेना, वलम युसिर्रु अला मा फ़अलू। अल्लाह, क्या अजब बात आ गई। अल्लाह पाक फरमाता है, जब गलती करना तो गलती करके अकड़ न जाना। क्या नुस्खा है, गलती करके गलत कहते हैं ना, की कीता है फिर कीता जो है, इंज मेरे सामने न करी, मेरे सामने आखी माफी दे दे। वलम युसिर्रु अला मा फ़अलू, जो भी गुनाह करें उस पे इसरार न करें, उसके ऊपर अकड़ न दिखाएं। मैं कर लिया ते की होया, इंज न करना। नियाजमंदी, आजिज़ी, कहना माफी दे दे, बख्शिश दे दे, खता हो गई। क्यों? फरमाया, इसरार करने से, अकड़ जाने से छोटा गुनाह बड़ा बन जाता है, और आजिज़ी करने से बड़ा गुनाह रहता ही नहीं है। नहीं समझे? इसरार करने से बड़ा गुनाह, छोटा गुनाह बड़ा बन जाता है, और आजिज़ी करने से, माफी मांगने से बड़ा भी रहता ही नहीं, छोटा क्या रहना है। अल्लाह। दो तरीके, पहला तरीका जिक्रुल्लाह, दूसरा तरीका इस्तिगफार। हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह, यानी जितना बंदा बड़ा होता है उतना डरता है, जितना निकम्मा होता है उतना ही जर्री होता है। ये निशानी है। बंदा जितना अल्लाह के करीब होता है उतना अल्लाह से। हज़रत ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह, जो लोग रातों को जागते थे, माफिया मांगते थे, कहते हैं चोरियों चारियों इस्तिगफार, चोरियों चारियों गुनाहों से, चोरियों चारियों इस्तिगफार, बख्शिम शाला रब गफ्फार। गंदड़ी आदत गंदड़े फेलू, तौबा तौबा लख लख वार। कर कर याद गुनाह पुराने, पिट पिट रोवा जारो जार। मैं मस्कीन फरीद हाँ तेरा, तौ बिन कौन उतारिम पार। रात कबर दी नीही हशरदा, सिर ते कड़के बारी बार। चोरियों चारियों इस्तिगफार। अल्लाह ताला से दो काम, एक जिक्रुल्लाह, अल्लाह को भूलना नहीं है। हर जगह पे नबियों को भी यही कहा, वला तनिया फी जिक्री, मूसा मेरे जिक्र च गफलत ना करी। अक़िमिस सलाता ले जिक्री, मेरी नमाज पढ़ ताकि मेरा जिक्र सलामत रहे तेरे दिल में। मन आरद अन जिक्री, फरमाया जिस बंदे ने मेरे जिक्र से मुंह फेर लिया, मैं उसकी रोजी बेबरकत कर दूंगा। रोजी दूंगा, रिज़्क दूंगा, बरकत। इसलिए जिक्र, उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, अल्लाह का जिक्र करो, थोड़ा नहीं ज्यादा करो। और हदीस में है कितना जिक्र करें, फरमाया उज़्कुरुल्लाह, अल्लाह का जिक्र करो, हत्ता के मुनाफिक ये कहने पे मजबूर हो जाएं, ये तो हैं ही दीवाने। युकाल लकुम मजनून, तुम्हें मुनाफिक कहे कि ये तो पागल हैं, तुम्हें पागल कहे दुनिया, यानी दीवाना वार मुझे याद करो, मेरी याद में दीवाने हो जाओ। जिक्रुल्लाह, आगे इस्तिगफार, ये दो काम। तीसरा वो अलग दूसरी आयत में, वलो अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम ज़करुल्लाह फस्तगफरू
ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤک فاستغفروا اللہ واستغفر لہم الرسول. تین چیزیں ہو گئیں. پہلے ذکر اللہ، دوسرا استغفار، تیسرا فرمایا اگر گناہ بہت ہو جائیں تو میرے نبی کے دربار میں آ جاؤ. یہ نسخہ ہے بخشش کا. میرے نبی کے دربار میں آ جاؤ اور وہاں آ کے دربار میرے نبی کا، جھولی میرے آگے. نسخہ کیا بتایا؟ دربار میرے نبی کا، جھولی میرے آگے، اور مجھے کہو یا اللہ بخش دے. آگے کیا ہوگا؟ فاستغفر لہم الرسول. جب تم مجھے صدا دو گے میرا نبی پھر تمہاری سفارش کر دے، مولا اسے بخش دے. اللہ اگر نبی کے ہونٹ ہل گئے لا وجد اللہ تواب الرحیم. بس اتنا ہو جائے تو تم دیکھو گے کہ تمہارا رب توبہ قبول کیسے کرتا ہے، وہ رحمت کا می برساتا کیسے ہے. تو تین چیزیں، ذکر اللہ. اب ذکر میں نے بتا دیا، اللہ اللہ کرتے رہو، درود پڑھتے رہو، سبحان اللہ کہتے رہو، نکمے نہ رہو، فارغ نہ رہو. منڈی میں ہو، بازار میں ہو، گھر میں ہو، سائیکل چلا رہے ہو، موٹر سائیکل چلا رہے ہو، گاڑی چلا رہے ہو، آ رہے ہو، جا رہے ہو، زبان اور دماغ کسی نہ کسی طرف تو لگے گا. بہتر ہے ادھر ادھر لگانے سے ہاتھ کار دیتے دل یار دے. صرف تھوڑی سی ہمت کرنے کی ضرورت ہے. آپ ترازو ہاتھ میں رکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، دروازہ کھولیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، وضو کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ چہرہ دھوئیں بسم اللہ. جتنا ہو سکے یہ ذکر ہے. اذان ذکر ہے، اذان ذکر ہے. روزی کمانے کی طرف جانا خود ایک ذکر ہے. ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا بھی ذکر ہے. مسجد کی زیارت کرنا بھی ذکر ہے. مسجد کی طرف چل کے آنا بھی ذکر ہے. اور یہاں بیٹھ کے جو میں کہہ رہا ہوں اس کو سننا کانوں کا ذکر ہے. ایک دوسرے کو مومن کا دیکھنا آنکھوں کا ذکر ہے. ہمارا تو زندگی کا کوئی لمحہ ذکر سے خالی ہے ہی نہیں. بس احساس ہونا چاہیے، احساس ہونا چاہیے. اس لیے تین نسخے بتائے گئے کہ میرے بندے مجھے یاد رکھ. حضرت ثابت بنانی نبی پاک کے تابعی تھے، حضرت انس کے شاگرد تھے. 40 سال حضرت انس کے نوکر رہے. حضرت انس 10 سال نبی پاک کے نوکر رہے. نبی پاک کے نوکر کا نوکر، نبی پاک کے صحابی کا ساتھی حضرت ثابت بنانی. آپ کہنے لگے ایک دن، کہنے لگے جب میرا رب مجھے یاد کرتا ہے مجھے پتا چل جاتا ہے. جب میرا رب مجھے یاد کرتا ہے مجھے پتا چل جاتا ہے. پوچھا گیا یہ تواڈے کول کیڑا تھرمامیٹر ہے کہ تانوں پتا چل جاندا ہے کہ تواڈا رب تانوں یاد کردا ہے؟ انہوں نے کہا میں جب اسے یاد کرتا ہوں تو میرا یہی اسے یاد کرنا مجھے بتاتا ہے. جب تک وہ یاد نہ کرے بندہ یاد کر ہی نہیں سکتا. میری طلب بھی ان کے کرم کا صدقہ ہے، یہ قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں. ایک تھا نوکر، ایک تھا مالک. دونوں چلے تھے، مالک اور نوکر دونوں چلے. مالک نے کہا میں نے جانا ہے حمام پہ، چل اٹھا تولیہ صابن میرے ساتھ چل. جب گزرے نہ مسجد سے، ادھر نماز کا وقت تھا. نوکر نے مالک سے کہا ایویں تھوڑی جی اجازت جے دیو چا تے 2 سجدے نہ کر لواں. مالک کو ترس آیا، انہیں آخیا پر جاویں پر جلدی آویں. او باہر کھلو گیا مسجد دی نکر تے، جانا حمام تے. انہیں
او صابن تولیہ مالک نو پھڑایا تے نوکر سیدھا مسیح تے آیا تے جدوں نے 2 رکعت دی نیت فرمائی تے چس آ گئی جے ہووے جلدی جیوں اج کل سانو تے پھر ترے سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی 3 واری بھی 2 واری بھی پڑھ لوی تے سجدہ ہو گیا سجدہ رکھ دیتا سر سبحان ربی الاعلی چک لیا ہو گیا لیکن چس آ جائے تے پھر 5 واری بھی آکھی دے سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان اگر زیادہ مزہ آ جائے تو 7 بار اور آ جائے تو 9 بار اور آ جائے تو یہ چوکھا آ جائے تو پھر ساری رات آج کل آپ کو جلدی یہاں نہیں گھر میں ہم لوگ فارغ ہیں کوئی 2 رکعت ایسی ضرور بنائیں جن میں رکوع میں جائیں تو کم از کم تسبیح پڑھیں کم از کم 7 بار سبحان ربی کنی واری ایدی چس ذرا ویکھنا 3 واری پڑھ لو گے تے تانوں یاد آئے گا کہ آج قادری صاحب نے آکھیا سی 7 واری پڑھنی ہے پھر ذرا آگے پڑھنا پچھلی 3 دی چس ہور ہونی ہے اگلی جڑی 4 دی چس ہور ہونی ہے جے تسی 9 واری کر چھڈی چس ہور ود جائے گی اسی طرح سجدے میں کیونکہ جلدی کوئی نہیں ہے کیونکہ آج کل ڈیوٹی تو ہے نہیں ذرا نمازاں نو تھوڑا جا ایدے وچ ذرا حلوہ پاؤ ایدے وچ نمک پاؤ اسے طریقے تے جلے ویلے آکھو نا سبحان سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد ایک واری پھر آکھ چھڈو ربنا لک الحمد پھر آکھ چھڈو ذرا انو ملٹی پلائی کرو جیوں آدھے نا 2 2 4 2 6 جننے روپے ودے جانن انی ذرا گرمی ذرا یہ بھی آپ کر کے دیکھیں سمجھ آ گیا ہے اللہ اکبر حضرت ثابت وہ نوکر جو تھا وہ مسجد میں چس آ گئی باہر سے آواز مالک کی آئی اوے رامے نو چس آئی پئی ہے او سر نہیں پیا چکدا اللہ اکبر او سر نہیں چکدا جدو چکھ دیر ہوئی تے چودھری نے دیتی آواز بٹ صاحب نے میاں صاحب نے انہیں آکھیا اوے رامیاں تینو کون ہے جڑا مسیتیوں نکلن نہیں دیندا اور رامے دے منہوں نکل گیا انہیں آکھے چودھری جی جڑا تانوں اندر نہیں وڑن دیندا اوہی میں آج تے الحمدللہ اوہی ساڈا حال ہو گیا ہے جیڑا تانوں وڑن نہیں دیندا اوہی سانوں نکلن نہیں دیندا تھون اٹھو سندا پڑھو چلو پکاریں گے کیا کریں گے یہ جو وبا جو ہمیں یہ نحوست لگ گئی اللہ رب العزت اس سرکار کے ثنا خوانی کے صدقے اس کو دور فرمائے اور یہ مسجدیں دوبارہ بھری ہوئی نظر آئیں انشاءاللہ ہماری سب کی یہ دعا ہے 40 بندوں میں ایک اللہ کا ولی ہوتا ہے پتہ نہیں کس بندے کی دعا جو ہے وہ قبول ہو جائے گی سب کہیں گے انشاءاللہ یا نبی ایک نظر کرم فرمانا بولو یا نبی ایک نظر کرم فرمانا بولو یا نبی ایک نظر کرم فرمانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نام اے حسنین کے نانا نانا اے حسنین کے نانا
یا نبی بولو یا نبی ایک نظر کرم فرمانا بولو یا نبی ایک نظر کرم فرمانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا نانا اے حسنین کے نانا صدقہ زہرا پاک کا ہم کو صدقہ زہرا پاک کا ہم کو طیبہ کی گلیاں دکھانا بولو اے حسنین کے نانا نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا آقا آپ کے در کا میں ہوں بھکاری آپ ہیں میرے داتا سارے پکارو سبحان اللہ آپ کے در کا میں ہوں بھکاری آپ ہیں میرے داتا سارے جگ سے بڑھ کے آقا آپ سے پیارا ناتا سارے جگ سے بڑھ کے آقا آپ سے پیارا ناتا آپ تو ہیں آپ تو ہیں بولو آپ تو ہیں آتا ہے جن کو سب کی لاج نبھانا اے حسنین کے نانا بولو اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا یا نبی بولو یا نبی ایک نظر کرم فرمانا بولو یا نبی ایک نظر کرم فرمانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا صدقہ زہرا بطول کا ہم کو صدقہ زہرا بطول کا ہم کو طیبہ کی گلیاں دکھانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا سج گئی ہے میلاد کی محفل کیا ہے خوب نظارہ بھئی سج گئی ہے میلاد کی محفل کیا ہے خوب نظارہ کیف و مستی میں ڈوبا ہے دیکھو عالم سارا کیف و مستی میں ڈوبا ہے دیکھو عالم سارا ڈھونڈ رہی ہے آپ کی رحمت ڈھونڈ رہی ہے آپ کی رحمت ڈھونڈ رہی ہے آپ کی رحمت بخشش کا بہانہ اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا بولو اے حسنین کے نانا یا نبی بولو یا نبی ایک نظر کرم فرمانا اے حسنین کے نانا بولو اے حسنین کے نانا سایہ نہیں ہے آپ کا لیکن دونوں جہاں پر سایہ سارے پکارو سبحان اللہ بھئی ارباب نظر میں کوئی ایسا نہ ملے گا جیسے میرے سرکار ہے ویسا نہ ملے گا تم ڈھونڈ کے لاؤ ثانی محمد ارے ثانی تو بڑی بات ہے سایہ نہ ملے گا
سایہ نہیں ہے آپ کا لیکن دونوں جہاں پر سایہ عرش معلا بنا محلہ دید کو رب نے بلایا عرش معلا بنا محلہ دید کو رب نے بلایا حشر تلک نا حشر تلک نہ ہوگا کسی کا حشر تلک نہ ہوگا کسی کا ایسا آنا جانا اے حسنین کے نانا بولو اے حسنین کے نانا یا نبی بولو یا نبی بولو یا نبی ایک نظر کرم فرمانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا